السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ سامعین کرام بہت برونٛٹھ کُنتھ حاضر گوٚمُت بہٕ کَرٕ کینٛہہ کلام مگر تُہۍ بوٗزِو بگوش دِل تِم کینٛہہ کلام چھِ اَتھ متعلق امام حسین علیہ السلام تِمن آوا کربلاہس منٛز آب بالکل بنٛد کرنہِ کِنہٕ نہ تِمن اوس تتہِ آب دٔستیاب اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ کینٛہہ اورُک یورُک تہِ وَنان تہٕ آز تام چھُ تۄہہِ اکثر بوٗزمُت کہِ امام حسین علیہ السلام ہسا آو مُکمل آب بنٛد کرنہِ ویٖڈیو وٕچھزیو مُکمل یہِ چھُ انشاء اللہ لۄکٹٕے شاٹٕے کلِپ مگر یِم تۄہہِ یہِ خیال گژھِ کہِ خبر میون اِرادٕ میٲنۍ نیت ما چھِ یزیٖدس متعلق کینٛہہ رٕژ نہ سُہ چھُنہٕ بالکل کینٛہہ تُہۍ بوٗزِو دھیان سان یہِ ویٖڈیو یہِ کلِپ مےٚ چھِ یزیٖدس متعلق سُے راے یُس سانٮ۪ن اکابرن چھِ امام ابو حنیفہ علیہ رحمٰس چھِ امام شافعی علیہ رحمٰس چھِ امام مالک علیہ رحمان چھِ امام احمد بن حنبل علیہ رحمٰ چھِ یہِ چھِ کِتاب اکھ اَتھ چھُ ناو حقائقِ کربلا اور ان کا پس منظر امیُک مُصنف چھُ فیض رسول نقش بند اتاری تہٕ یِمو چھُ اتھ کِتابہِ منٛز یہِ کرٕ بہٕ کوٚر تۄہہِ امہِ برونٛٹھ ووٚنُتھ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ یہِ عرض کہ مےٚ چھِ یِہے عقائد امے عقیٖد چھُ مےٚ یزیٖدس متعلق کیا کہ بہرحال یزید کے فسق و فجور میں کوئی شک نہیں ہے بہرحال یزید کے فسق و فجور پر جبکہ صحابہ کرام سب کے سب ہی متفق ہے خواہ وہ موافقین ہو یا مخالفین ہو پھر آئمہ مجتہدین بھی متفق ہے اور ان کے بعد علمائی راسخین محدثین فقہائے مثلاً علامہ قسطلانی علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ حیثمی علیہ رحمہ علامہ ابن جوزی علامہ سعید الدین تفتزانی محقق ابن حمام حافظ ابن کثیر اس جیسے محققین یزید کے فسق پر علماء سلف کے اتفاق نقل کر رہے ہیں اور خود بھی اس کے قائل ہے پھر بعض ان میں سے اس فسق کے قدر مشترک کو متواتر المعانی بھی کہہ رہے ہیں جس سے اس کا قطعی ہونا بھی واضح ہے پھر اوپر سے ائمہ اجتہاد میں سے امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک الحراس نقل کر رہے ہیں اور خود شافعی ہے اور فتویٰ دے رہے ہیں تو ان کی عقل نقل ہی سے یہ مسلک امام شافعی اور فقہ شافعی کا بھی ثبوت ہوتا ہے تو اس سے زیادہ یزید کے فسق کے متعلق متفقہ علیہ ہونے کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے یہ کوٚر مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ پَنُن عقیٖدٕ پیش کہِ صرف چھُنہٕ آمُت یزیٖدس کٲفِر وَننہٕ کینٛہہ باقٕے چھِ یزیٖدس آمُت لعنتی وَننہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ لعنت تہِ کٔرمٕژ میون عقیٖدٕ تہِ چھُ یِہے مگر حق چھُ بیان کَرُن آسان صحیح روایتہٕ چھُ بیان آسان کَرٕنۍ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ ذہن اوکُن تُہۍ تھٲیِو کم از کم خیال کینٛژھن کلامن متعلق یہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ پیش اَتھ کِتابہِ چھِ اَتھ ناو چند واقعات کربلا کا تحقیقی جائزہ کاوش عبدالمصطفیٰ محمد صابر قادری سنہِ اشاعت 1432 ہجری 2020 عیسوی زبان چھِ اَتھ اردو رومن تہٕ ہندی تہِ نشر عبدالمصطفیٰ آفیشل أتھۍ کِتابہِ منٛز چھُ درج آمُت کرنہِ اَتھ متعلق واقعہ کہ یُس ہسا تریش آیا بنٛد کرنہٕ امام حسین علیہ الصلاۃ وسلام کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ آرام سان بوٗزِو حظ تُہۍ اس عنوان کے تحت یہ چھُ أتھۍ کِتابہِ پٮ۪ٹھ لیکھان حظ پیج نمبر چھُ لیکھان یہ پیج نمبر 7 حظ اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے یم چیز چھِ کتھ زیر بحث أنمٕتۍ حظ پانی بند ہوا یا نہیں دونوں طرح کی روایتیں اور مقررین تاریخ ابن کثیر کی روایت کہ 10ویں محرم کو خیمے میں پانی موجود تھا علامہ شریف الحق امجدی کا جواب گوڑیک پانی بند ہوا تھا یا نہیں اگر یہ کہا جائے کہ میدان کربلا میں دشمنوں کی طرف سے پانی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی تو روایات کی روح سے یہ صحیح نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ 3 دن تک اہل بیت کے خیموں میں بالکل پانی نہیں تھا جس کی وجہ سے بچوں کو بھی پیاس کی شدت سے دوچار ہونا پڑا
تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ چند روایات اس کی نفی کرتی ہے. کہ روایت تم یم امچ نفی کران، انکار کران. دونوں طرح کی روایتیں اور مقررین. میدان کربلا میں اہل بیت پر پانی بند کیا گیا یا نہیں، اس پر دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، لیکن کچھ مقررین کی طرف سے بیان صرف انہی کو کیا جاتا ہے جن سے لوگوں کو رلایا جا سکے. کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک اہل بیت کے خیمے میں ایک بوند بھی پانی نہیں تھا، اور مسلسل 3 دن تک بچوں سے لے کر بڑوں تک سب پیاسے رہے. اور کچھ مقررین تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور 5 محرم سے ہی پانی بند کر دیتے ہیں تاکہ واقعہ کربلا مزید دردناک ہو جائے. بوجھوس بیاکھ کا تاریخ ابن کثیر کی روایت کہ 10ویں محرم کو خیمے میں پانی موجود تھا. تاریخ ابن کثیر میں ایک روایت کچھ یوں ہے کہ 10ویں محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرمایا اور خوشبو لگائی، اور بعض دوسرے ساتھیوں نے بھی غسل فرمایا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 165. پکتو حض برونٹ کونت حض. اس روایت کو مقررین یعنی واعظ خان، تبلیغ کرنے والی مولوی حضرات چھز، اس روایت کو مقررین ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ اگر اسے بیان کر دیا گیا تو پھر لوگوں کو رلانے کا دھندا چوپٹ ہو جائے گا. پھر کس منہ سے کہا جائے گا کہ 3 دن تک اہل بیت کے خیموں میں ایک بوند بھی پانی نہیں تھا. علامہ شریف الحق امجدی کا جواب. خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ کی صبح کو غسل فرمایا تھا؟ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر خود علماء اہل سنت والجماعت جو بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک حضرت امام حسین اور ان کے رفقا پر پانی بند کیا گیا تھا، یہاں تک کہ بچے پیاس سے بلکتے رہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ جواباً لکھتے ہیں یہ روایت تاریخی کتابوں میں موجود ہے، مثلا البدایہ والنہایہ میں ہے. اس کے بعد امام حسین خیمے میں گئے اور اس میں جا کر غسل فرمایا اور ہڑتال استعمال فرمائی اور بہت زیادہ مشک جسم پر ملی. ان کے بعد بعض رفقا بھی اس خیمے میں گئے اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. البدایہ والنہایہ. اور اسی میں ایک صفحہ پہلے یہ بھی ہے، یعنی تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس سے پہلے ایک صفحے میں یہی ہے کیا حضرت زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی. حضرت امام حسین ان کے قریب گئے اور ان کے چہرے پر پانی چھڑکا. شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ دوسری روایت تبری میں بھی ہے، حتیٰ کہ رافضیوں کی بھی بعض کتب میں موجود ہے. ہمارے یہاں شیعوں نے ایک دفعہ نقن میاں کو بلایا تھا جو مجتہد بھی تھے اور بہت پائے کے خطیب بھی تھے. انہوں نے یہ روایت اپنی تقریر میں بیان کی جس پر جاہلوں نے بہت شور مچایا، ان کو گالیاں دی. ایک جاہل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ایسے 2-1 واعظ مقرر آ گئے تو ہمارا مذہب اس کے بعد ڈھیشے میں مل جائے گا. پھر دونوں طرح کی روایت کے متعلق لکھتے ہیں شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ صحیح ہے کہ 7 محرم سے ابن زیاد کے حکم سے نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ پانی نہ لے پائے. مگر یہ بھی روایت ہے کہ اس پہرے کے باوجود حضرت عباس کچھ لوگوں کو لے کر کسی نہ کسی طرح سے پانی لایا کرتے تھے. لیکن شہادت کے ذاکرین ہمارے مقررین آب بندی یعنی پانی بند ہونے کی روایت کو جس طرح بیان کرتے ہیں، اگر نہ بیان کرے تو محفل کا رنگ نہیں جمے گا. اس روایت میں اور وقت شہادت حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر کا پیاس سے جو حال مذکور ہے منافت تضاد نہیں ہو سکتا کہ صبح کو پانی اس مقدار میں رہا ہو کہ سب نے غسل کر لیا، پھر پانی ختم ہو گیا اور جنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے فرات کے پہرے داروں نے زیادہ سختی کر دی ہو. اس کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ حضرت عباس
فرات سے مشک بھر کر پانی لا رہے تھے کہ شہید ہوئے. ہمیں اس پر اسرار نہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، مگر میں قطعی حکم بھی نہیں دے سکتا، اور یہ روایت غلط ہے. تاریخی واقعات جذبات سے نہیں جانچے جاتے، حقائق اور روایت کی بنیاد پر جانچے جاتے ہیں. فتوائے شارحہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 تو 59 حظ چھُ یہِ. اَتھ منٛز چھُ یہِ درج آمُت کرنہٕ حظ. پتہٕ چھُ برونٛہہ کُن لیکھان یہ خلاصہ حظ. پانی بند ہونے والے صرف ایک طرف کی روایت کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ 3 دن تک اہل بیت کی خیموں میں ایک بوند پانی نہیں تھا، اس سے واضح ہے کہ مقصد صرف لوگوں کو رلانا اور محفل میں رنگ جمانا ہے. اپنے مطلب کی روایت میں نمک مرچ لگا کر بیان کرنا اور دوسری روایت کو ہڑپ جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب رہا یہ سوال کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، تو اس کا جواب آپ پڑھ چکے ہیں. تو اتہ توٚر اَسہِ فکر حظ کہ یُس یہ واقعہ کربلا اتھ مکمل آمٕژ تریش تِتھ کٔنۍ بیان بند کرنہٕ کینٛہہ حظ. یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ یِتھ کٔنۍ ہسا آیہِ 3 دۄہن آو نہٕ تریش قطرٕ دِنہٕ، بلکہ دیوبندٕکۍ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یِمو ٲس لیٖچھمٕژ کِتاب اکھ حظ اُسوے حسینی یعنی شہید کربلا، جگر گوشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحابہ کا واقعہ، شہادت اور مسلمانوں کے لیے دعوت فکر و عمل. دارالارشاد مز چھپے حظ یم ات مز بیان کران حظ. ات مز کران اکہ جائے بیان صفحہ نمبر 68 پہ حظ کہ ابن زیاد نے جو جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، جب وہ ایسا کر لے تو پھر ہم غور کریں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اور عمر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو. یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے. ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے، یعنی اہل بیت کرام یل تمن زیادہ تریش لج 3 دۄہ برونٛہہ آب کرنے بند. پتہ کیا کور امام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا. 3 دۄہ برونٛہہ پانی لانے کے لیے بھیج دیا. پانی لانے عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی بھر کر لائے. گو اہل بیت ہندس خیمس مز اوسمت آب موجود. پکتو برونٹ کنت حظ یہ لیچمز شام کربلا کتاب حظ فاضل جلیل خطیب پاکستان حضرت علامہ و مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ضیاء القرآن اتہ پبلش گمس ات مز فرماوان صفحہ نمبر 110 تو 111 مز کہ حسین اور ان کے رفقا اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو کہ وہ ایک قطرہ تک اس سے نہ پی سکے، جس طرح تقی ذکی اور مظلوم امیر المومنین حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا. اس پر ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ایک لشکر پر افسر مقرر کر کے نہر فرات پر متعین کر دیا. یہ لوگ فرات اور امام پاک کے درمیان حائل ہو گئے کہ وہ پانی کی ایک بوند نہ لے جا سکے. عبداللہ بن ابی حسین عرضی نے پکار کر کہا، اے حسین، دیکھتے ہو پانی فضائے آسمانی کی طرح موجیں مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا اور تم اسی طرح پیاس سے ہی مر جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخش. بعد ازاں یہ گستاخ بے ادب بیمار ہوا. حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو خدائے وحد اللہ شریک کی قسم اس کی یہ حالت تھی کہ پانی پیتا اور قئی کر دیتا، پھر پیتا اور گرگرہ کر کے قئی کر دیتا. اسی طرح ہر وقت پانی کرتا مگر سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا. تواریخ طبری اور ابن اسیر کا حوالہ اس نے دیا ہے. بون کن لکھا پاتے حض امام پاک نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کے ساتھ 30 سواروں اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے. عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاحم ہوا، مگر حضرت عباس نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا. دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی لیکن حضرت عباس پانی لانے میں کامیاب ہو گئے. تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر.
اس طور یہ سمجھ ات کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہندین خیمن مز اہل بیتن ہندین خیمن مز اوسمت آب موجود ادے کور غسل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم تو صبح تو یہ عام ونان کہ اہل بیتن معصومیت مز یم آئی کہ تریش قطر دیت ہاکناس کہین یہ کت صحیح کہین تریش قطر چھ کہین نا تریش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت کرامن خیمن مز موجود باقی عقید میون تو سہ یہ کومنٹ لکھی یہ کت ون خبر ام سن عقید ما یزید متعلق کی نرمی نا میون تو گوڑے کہ یزید متعلق صرف کافر آمت ون کی باقی تمس پہ لعنت سوزمت امی قائل چھس بہ تہ سی عقید یزید متعلق اس امام ابو حنیفہ صبس امام احمد بن حنبل صبس امام مالک صبس امام شافعی صبس یہ اخ ویڈیو کلپ بنو میں ام موجود یہ واعظین یہ مقررین گژھِ یہ شبہ دور کہ حقیقت مز تواریخ تہ احادیث مز پہچان ضعیف حسن صحیح ات کن تواریخ پرکھاونہ تو اس لیے گژھِ مطالعہ کرن بیسک کتابن ہند عام حالتن مز لکھنہ کتاب لکچ لکچ کتاب یم پہ واقعات نقل کرمت تو یہ کتاب تہ گژھِ آنٕنۍ یمیُک تۄہہِ ناو ووٚن تو انشاء اللہ تعالیٰ رحمت ات پہ واقعاتن ہند مدلل تو مفصل بیان آمت کرنے تحقیق آمت کرنے تحقیق تہ کورمت تمی علم یس اہل سنت والجماعت تو مے انشاء اللہ امید کہ تھی ساری انشاء اللہ تعالیٰ رحمان کرو ات بارس مز پر خلوص سپورٹ یہ کت مونیو تھی آرام سان کہ اہندن خیمن مز آب موجود 10 محرم کے دہ اد کور غسل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہس تیوتی آب آسے یوتھا اہل بیت کرام چیت ہیکان باقی ساتھی ام سن چیت ہن مجبوری ٲسا چنچ کن مجبوری ٲس غسلچ گو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور غسل مگر ام برعکس تہ اوسمت سٹھاہ آب موجود اہل بیتن ہندین خیمن مز مشکن مز موجود اس لیے باقی مجھ سی عقید بچس اہل سنت والجماعت باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.